أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات بر محمد و آل. اچھا، بجلی والے بھیا اگر میری آواز سن رہے ہوں تو اندر آ کے یہ ایک دو کولر بند کر دیں تاکہ پبلک کو صاف آواز سنائی دے. دیکھو کوئی کر سکتا ہے؟ پیچھے سے دیکھو کچھ ہے؟ ہاں، اب صاف آواز سنائی دے گی. ہوا چل رہی ماشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل. اب حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید علی عباس ابن سید اقبال حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك اللہ ربی. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرش کا زیادہ تر حصہ بھر چکا ہے. آگے کرسی بھی 4-6 خالی ہے صرف. اس لیے جو لوگ کھڑے ہیں ابھی تھوڑی سی جگہ ہے، اب وہی ٹائم ہے آئے کہ بیٹھ جاؤ، اور نہیں تو پھر پوری مجلس کھڑے کھڑے سننا پڑے گی. صلوات بر محمد آل. مرنا سب کو ہے، چاہے شاہ ہو یا نو شاہ ہو. جو اس دنیا میں آیا ہے جو اس دنیا میں آیا ہے، حجی بھائی ہر ایک کا تکھار کے ایک آدمی کہاں جائے گا ساتھ. صلوات بر محمد آل. تو جو آیا ہے اس کو جانا ہے، اور کب جانا ہے یہ بھی کسی کو پتا. وما تدری نفس بأي أرض تموت وماذا تكسب غدا. کسی کو نہیں معلوم کہ اس کو کس سرزمین پر موت آنی ہے اور کل کو وہ کیا کرنے والا ہے. مولانا وسیع حسن صاحب منبر پہ مجلس پڑھ رہے ہیں، گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ اتریں گے کہ اتارے جائیں گے، یہاں سے جائیں گے کہ لے جائے جائیں گے.
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے جہاں رہو موت تم کو آ پکڑے گی، تو مرنا سب کو ہے۔ اچھا ایک موت ہوتی ہے جیسے جانور ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، بیل بھینس ہے، گائے ہے، مر گئے، بات ختم ہو گئی۔ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بات ختم نہیں ہوگی، بلکہ قرآن کہتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر اچھائی کرو گے وہ بھی دیکھو گے، ذرہ برابر برائی کرو گے اس کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ یعنی مرنے کے بعد کیا کیا پنیہ کیا ہے وہ بھی ملے گا، اور کیا کیا پاپ کیا ہے وہ بھی دکھے گا۔ صلوات، ایسا نہیں کہ مر گئے تو بات ختم ہو گئی۔ آنا آنا پائی پائی کا حساب ہوگا۔ لہذا مولوی صاحب یہ جتنے لوگ تم کو سلام کرنے والے ہیں ایک کو تمہاری قبر میں جائے گا نہیں، نوٹ، ایک آدمی بھی، حتی اولاد۔ مولانا وسیع حسن صاحب مر گئے، ان کی اماں زندہ تھیں مثلا، اب تو اماں کا انتقال ہو گیا مثال، اچھا اب کسی کی اولاد مر جائے تو ماں تو تڑپ کرے گی، بھائی سیدھی بات ہے۔ اب وہ رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بھیا۔ تب تک کسی لڑکی نے آ کے کہا خندنیے کے بڑکی اماں، رات ہم نے جو ہے وسیع حسن بھائی کو خواب میں دیکھا ہے، بہت ان کے اوپر قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، کچھ کرو۔ سب سے زیادہ چاہنے والی ماں، کیا جواب اس کا ہوگا؟ ہم قبر میں کچھ نہیں کر سکتے، جو کریں گے اوپر سے کر سکتے ہیں۔ تو جب ماں نہیں جا سکتی قبر میں تو کوئی دوست کیا کر سکتا؟ صلوات بر محمد، کیا کرے؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا کریں کہ قبر میں سکون ہو جائے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جھیلتے ہیں، مہینوں سے پڑے ہیں بستر پہ، مر ہی نہیں رہے ہیں، یہ بھی ہوتا۔ سناؤں صلوات پر محمد، سنیے، مر ہی نہیں رہے، گھر والے پریشان، رشتہ دار پریشان، آل اولاد پریشان کہ یا تو ٹھیک ہے ہو جائے یا مر ہی جائے، قصہ ختم ہو۔ یہ سب قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، کون کتنا بستر پہ جھیلے گا، کون۔ اچھا دیکھیے میری بات کا غلط مطلب نہ جائے کہ اب آپ کسی کو دیکھ لیجئے کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ 2 مہینہ سے نہیں مر رہا، تو میری مجلس اس پر چپکانے لگی کہ یہی وجہ ہے۔ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی بیماری خدا کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اللہ چاہتا ہے اپنے بعض مومنوں کے لیے کہ یہ بیمار ہو کے بستر پہ رگڑ لے تاکہ سارا گناہ اس کا پاک ہو جائے، مرے تو صاف ستھرا ہے۔ کچھ کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ روایتیں ایسی کہتے ہیں کچھ گناہ ایسا ہے کہ صلوات بر محمد والے، اور توجہ سنیے، کچھ گناہ ایسا ہے کہ اگر وہ کرے گا آدمی تو زندگی میں بھی جھیل سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی جھیل سکتا ہے۔ اور کچھ مومن ایسے ہیں جس کے لیے روایت کہتی ہے ایسا روح نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو۔ تو اب ساری چیزیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اور آج شہادت کی بھی تاریخ میں دھیرے دھیرے ادھر آنا چاہتا ہوں۔ صلوات پر محمد۔ تو اب یہاں سے کیا کریں کہ ہماری موت آسان ہو جائے، روح آسانی سے نکلے قبر میں؟ اس کے لیے بہت سے اعمال ہیں۔ نمبر 1، صلوات دھیرے دھیرے، خاندان، رشتہ دار، اپنے لوگوں کا خیال کرو، مل کے چلو۔
جناب موسیٰ مناجات کر رہے تھے اور حضرت موسیٰ نے دوران مناجات پوچھا، خدا اگر کوئی صلہ رحم کرتا ہے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، رشتہ داروں کو لے کے چلتا ہے، تو کیا دے گا اس کو؟ اللہ نے فرمایا نمبر 1 انسی لہ الاجل، اس کی موت بھلا دوں گا، یعنی عمر زیادہ ہو جائے گی۔ 2 روح نکلنے میں آسانی ہو جائے گی، اتنی آسانی سے کہ لڑکا گیا دکان پہ دوائی لینے، تب تک ابا مر گئے، ایسے بھی روح نکل سکتی ہے۔ صلوات پر محمد غور کر رہے ہیں۔ اور کچھ گناہ وہ ہیں چاہے جتنے بڑے مومن ہو، اگر وہ گناہ ہے تو بلا جھیلے مولوی صاحب مرو گے نہیں، چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھو، حتیٰ تم صحابی رسول کیوں نہ ہو۔ اب سناتا ہوں آپ کو صلوات، جھیلے بغیر مر نہیں۔ رسول اللہ کا زمانہ، پیغمبر کا دور، ایک صحابی پڑے ہیں مہینن سے، مری نہیں رہے۔ کچھ لوگوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ، وہ فلنوا بیچارہ پڑا ہے بستر پہ، بہت دن سے رگڑ رہا ہے، مری نہیں رہا ہے، گھر والے بھی پریشان، جوان لڑکا تھا۔ تو اب رسول اللہ کے زمانے میں جو ہے صحابین ہوگا۔ پیغمبر نے کہا چلو عیادت کرنے چلتے ہیں، عیادت کا بھی موقع ملے گا، پڑھوں گا، بہت ثواب ہے عیادت کا۔ پیغمبر تشریف لائے، دیکھا کہ وہ بالکل آخری ٹائم ہے اس کا، بیچارہ جوان مگر روح اٹکی ہے، مری نہیں رہا ہے۔ رسول اللہ نے کہا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا رسول اللہ، پڑھو۔ بہت کوشش کیا اس نے، بولیے نہیں پڑھ پایا۔ اب ہم لوگ تو وجہ سمجھ نہیں سکتے، رسول اللہ تو سمجھ گئے۔ سنیے، پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ اس کی اماں زندہ ہیں؟ لوگوں نے کہا جی۔ کہا بلاؤ اماں کو بلاؤ۔ یہ لڑکے سنیں، ماں باپ جب تک زندہ ہیں قدر کرو ان کی، بعد میں کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ صلوات پر محمد رسول اللہ نے کہا پڑھو، اور وہ بولیے کلمہ نہیں پڑھ پایا۔ حضرت نے پوچھا کیا اس کی اماں زندہ ہے؟ کہاں صاحب؟ کہا بلاؤ۔ ماں آئی، تمہارا لڑکا ہے؟ جی۔ ناراض ہو کیا؟ خوب توجہ سے سنی۔ کہنے لگی جی یا رسول اللہ معاف کر دے، اس کی روح اٹکی ہوئی ہے، یہ مر نہیں رہا ہے تیری ناراضگی کی وجہ سے۔ کتنا ستایا تھا اس نے رسول اللہ کو کہہ دیا نہیں صاحب معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھ کو مارا ہے صاحب۔ ہائی دیکھیے آنکھ واکھ میری سب کالی پڑ گئی تھی، 6 سال ہو گیا ہے میں نے اس سے بات نہیں کی ہے۔ اب رسول اللہ تو جانتے ہیں کہ ماں ہے، کیسے لائن پر آئیں گی۔ صلوات سنیے آپ، بہت مزیدار۔ پیغمبر نے کہو تو اب تو معاملہ پکا ہے کہ ان کو تو جب ماں ناراض ہے تو نرک میں تو جانے جانا ہے، جہنم میں جلنا ہی جلنا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا یار جب اماں ناراض ہیں تو جہنم میں تو جلنا ہے، کہیں کیسے؟ ای جو ہمارا نماز روزہ ہے، ای جو ہم 4 مرتبہ کربلا گئے، ہم نے کہا 4 مرتبہ نہیں 40 مرتبہ چلے جاؤ، اماں ابا خوش نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ کربلا قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ صلوات سناتا ہوں میں۔ حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے، لوح محفوظ کا نام تو سنا ہے نا، سب کچھ لکھا ہے۔ سب سے پہلے لوح محفوظ میں کیا لکھا گیا معلوم ہے؟ انی انا اللہ
لا الہ الا انا، کوئی خدا نہیں سوائے میرے. من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، جس سے ماں باپ خوش اس سے میں خوش، جس سے ماں باپ ناراض بولیے اس سے میں ناراض. اب بتائیے اگر کسی سے خدا ناراض ہو، صحیح بتاؤ، اپنی بیٹی بیٹا جانے صحیح بتاؤ، جس سے خدا ناراض ہو اس سے امام حسین خوش ہو جائیں گے کہ بہت بڑھیا مجلس پڑھتا ہے ہماری، خوش ہو جائیں گے؟ کیوں؟ فیصلے کہ اللہ ناراض ہے. جس سے خدا ناراض ہے اس سے حضرت علی خوش ہو جائیں گے کہ بہت بڑھیا نوحہ پڑھتا ہے. اور اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے؟ جس سے ماں باپ ناراض ہو جائے. کچھ سمجھ اور سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ماں باپ ناراض تو خدا ناراض، خدا ناراض تو اہل بیت ناراض. جس سے خدا اور اہل بیت دونوں ناراض ہوں اس کی نماز قبول ہوگی، اس کا روزہ قبول ہوگا، اس کی مجلس قبول ہوگی. تو کہنے دیجئے اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زیارت قبول ہے. صلوات بر محمد. ماں خاص کر کے ماں. اور ایک بات میں ان لڑکوں سے میرے اوپر بیتی اس لیے سنا رہا ہوں، ان لڑکوں سے بتا دوں جن کے ابا پہلے مر گئے، اماں زندہ ہیں، ان کو تو اور لحاظ کرنا چاہیے. پوچھئے کیوں؟ جب تک ابا زندہ ہیں تب تک اماں کا دل مضبوط ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس دن ابا مر جاتے ہیں اماں کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. اس لیے زیادہ ہمارے اوپر بھی تھے، کوئی بات آئے تو ارے ابا ہوتے تو آج ہی ہو جاتے. لہذا اگر باپ مر گیا اور ماں زندہ ہے تو جتنا پہلے خیال کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ اب ماں کا خیال کرنا پڑے گا. صلوات بر محمد. وآل. سن لیا تو رسول اللہ نے بلایا، ماں کو بلاؤ. ماں آئی. تمہارا لڑکا ہے؟ جی ہاں صاحب. ناراض ہو کیا؟ جی ناراض ہے، معاف کر دے، اس کی روح نہیں نکل رہی ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ اس نے مارا ہے مجھ کو، 6 سال ہو گیا ہے میں نے اس سے بات نہیں کی ہے، معاف واف نہیں کروں گی. ایک بات اور سنا، ایک حدیث بہت غضب کی، بھول جاتا ہوں بچوا میں. پیغمبر فرماتے ہیں بین الانبیاء والبار درجتن، انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے جنت میں ایک ساتھ رہیں گے. یاد ہو گئی؟ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے اور انبیاء جنت میں. وَبَيْنَ الْفَرَاعِنَ وَالْعَاقِ دَرَكَةٌ، اور فرعون اور ماں باپ کو ستانے والے جہنم میں ایک ساتھ رہیں گے. تو طے ہو گیا نا کہ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو چاہے جتنا پن کر لو نرک ہی میں جانا ہے. صلوات بر محمد. واہ. چاہے جتنی نیکی کر لو جہنم ہی میں جانا ہے. تو اب یہ تو پیغمبر کو پتا ہے کہ جس کی اماں 6 سال سے بولی نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں نا. تب پیغمبر نے کہا کہ کام کرو، اب اس کو جلنا تو ہے، چاہے کل نرک میں جلے اور چاہے آج جلا دو. اب مر نہیں رہا ہے گھر والے سچلی، ہم تھوڑے رسول اللہ ایسا کرتے. ماں کی ممتا کو ابھارنا تھا اور بتانا تھا کہ ماں کیا ہے. کل اب تو یہ ماں باپ ماں ناراض ہے تو اس کو تو جہنم میں جانے جانا ہے، جلنے ہے نرک میں. تو چاہے کل جلے، پرلے کے بعد، قیامت کے بعد چاہے. تو گھر والے بھی پریشان ہے، یار جھنجھٹ ختم ہو، جاؤ لکڑی لے آؤ. سنیے آپ، جاؤ لکڑی لے آؤ اور جلاؤ. تب کہ جلا کے اگیا میں اس کو ڈال دو، ختم ہو جھنجھٹ. گھر والے پریشان ہیں. جیسے ہی رسول اللہ نے کہا
کہ آگ جلا کے ڈال دو اس میں، وہی ماں، سنیے، وہی ماں جو ابھی تک کہہ رہی تھی کہ معاف نہیں کروں گی، وہ کہتی ہے یا رسول اللہ 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہے جہنم میں جلانے کے، آگ میں جلانے کے لیے۔ تو پیغمبر نے کہا بھائی میں کیا کروں، تم ہی معاف نہیں کر رہی ہو، معاف نہیں کرو گے تو اس کو جلنا ہے جہنم میں، جب جہنم میں جلنا ہے تو کیا کل اور کیا آج، اس لیے ہم نے کہا جھنجھٹ ختم ہو۔ تب کہتی ہے یا رسول اللہ تب ماں کی ممتا کا کیا ہوگا صاحب؟ کہ بھائی تو جانو۔ جیسے ہی اس کو یقین ہوا کہ میرا بچہ پھنس جائے گا میرے نہ معاف کرنے پر، ماں اس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا بابو ابا کے مرنے کے بعد اماں کا زیادہ خیال کرنا، صلوات علی محمد، سمجھ گئے؟ کتنی بھی بدماشی کر لو، کتنی بھی نالائقی کر لو، مگر ماں بیچاری سب دکھاوا ہوتا ہے اس کی ناراضگی، اندر سے ناراض۔ کہہ دی یا رسول اللہ تو میں نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہے آگ میں ڈالنے کے لیے۔ حضرت نے کہا بھائی تم جانو، تم ہی معاف نہیں کر رہی ہو، اور نہیں کرو گے تو کر لے گی تو پھر ماں کی ممتا کا کیا ہوگا؟ کہ وہ تم جواب دو۔ تب تک کہتی صاحب معاف کر دیا میں نے، معاف کر دیا۔ جیسے ہی اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کیا، پیغمبر نے کہا اب پڑھو بیٹا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول، فر 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 پڑھنے لگا۔ اب جب پڑھنے لگا تو رسول اللہ نے کہا بتاؤ بابو کیا کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ بہت بھیانک کوئی چیز میری طرف بڑھ رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت نے کہا پڑھو یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر واعف عن الکثیر۔ اے وہ اللہ جو ڈھیر سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تھوڑی سی نیکی کو کم قبول کر لیتا ہے، میری سارے گناہوں کو بخش دے، مختصر سی نیکی کو قبول کر لے۔ نبی نے پڑھوایا، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ حضرت نے کہا اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ ایک بہت خوبصورت آدمی میری طرف آ رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا دہراتے رہو، اور وہ دہراتے رہا یا من یقبل الیسیر۔ تو اتنے میں اس کی روح نکل گئی۔ تو روح آسانی سے نکلنے کا ایک طریقہ ماں باپ کو خوش رکھو، صلوات علی محمد۔ اور کر رہا ایک تو یہ ہو گیا، اور ایک طریقے بہت ہیں لیکن ایک مجلس میں نہیں ہو سکتا نا کچھ۔ کیا کریں کہ مرنا آسان ہو جائے؟ کیا کریں کہ قبر میں سکون ہو جائے؟ کیا کریں؟ تو ایک چیز تو وہ سنائی آپ کو، خاندان لے کے چلو، رشتہ داروں کو لے کے چلو۔ ایک دو ماں باپ کا بولیے خیال کرو، ماں باپ راضی خدا راضی، ماں باپ ناراض اللہ ناراض۔ دو تین، اور یہ دو کام کر لینے کے بعد جتنا ہو سکے اپنے کو اہل بیت کے راستے پر چلانے کی کوشش کرو۔ جتنا ان کی راہ پہ چلو گے اتنا ہی یہ خوش ہوں گے، اور یہ جتنا خوش ہو جائیں گے اتنا ہی تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ کہ وہ کیسے؟ اس لیے کہ خدا نے اپنی خدائی میں ان کو اختیار دے رکھا۔ صلوات، اب میں یہاں سے گھومتا ہوں، صلوات اللہ ہے۔ آج جس امام کی شہادت کی تاریخ ہے، آپ خالی ایک امام کی بات سن لیجیے، ان سے اپنے کو قریب کر لو نا، بہت سے مسائل قبر سے لے کے بیماری سے لے کے موت تک سب آسان ہو جائے گا۔ کیا نام ہے امام کا؟ بولو۔ امام علی رضا سلام اللہ علیہ، ان کا لقب ہے ایک کریم اہل بیت، کرم والے۔ کتنوں بدماشی کرو دل سے آ جاؤ کام ہو جائے گا۔ اب میں صرف قصے سناؤں گا
اپنے امام کے، اور بس صلوات و محمد و آل محمد۔ تیسری چیز، کہاں سے چلے تھے بولیے؟ رشتہ دار ماں باپ دو، تین جنرل غربا، عام فقیروں پر توجہ۔ ایک حدیث سنا تو پھر امام پر آتا ہوں۔ کچھ لوگ آئے امام جعفر صادق علیہ السلام، اے وسیع حسن بابو، پگڑی لگانے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، قبا پہننے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، ہاں تڑ 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 مجلس بانچنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا۔ تمہارا امام کیا چاہتا ہے وسیع حسن؟ اور ایک بات اور سنائیں، آپ سے نہیں مطلب ہے لیکن اپنے کو سنا دیں، شاید کچھ نصیحت ہو جائے۔ کل کو قیامت میں ایک کیس یہ بھی ہوگا، کیا نام ہے آپ کا؟ علمدار بھائی تورا، یہ سب لوگ جنت میں، اور مولوی وسیع حسن صاحب ارے باپ رے ارے نا، تب تک ان لوگوں نے کہا مولوی صاحب ہمیں توری مجلس سن کے تو ہم لوگ جنتی ہو گئے، تو یہاں کہاں؟ روایت بتا رہی ہے۔ تب آدمی کہے گا ہم نے ممبر سے بیان تو کیا، لوگ ہماری سن کے ٹھیک ہو گئے، ہم نے خود اس پر عمل نہیں کیا، تو جانتے ہیں آپ بچ جائیے گا، ہم لوگ زیادہ مصیبت میں آئیں گے، پھنس جائیں گے۔ لہٰذا میں دعا کرتا ہوں، تھوڑا چلا کے آمین کہہ دیجئے، یا اللہ ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما۔ ابا کبا کوئی چیز تھوڑا ہے۔ آئے ان الشیعہ عندنا لکثیر، مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں، کوئی بھی ہوگا بولیے شکیل بھائی خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو جن کے ہم شیعہ ہیں تو ان کو تو اور خوش ہونا چاہیے۔ ہاں صحیح میں الحمدللہ، مگر ایک بات بتائیں، ہم میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے، ہم کتنے ہیں سن کے خوش ہوتے ہیں، وہ کیسے ہیں سن کے خوش ہوتے ہیں۔ صلوات، کتنے پہ خوش نہیں ہوتے۔ آیا ان الشیعہ عندنا لکثیر، مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں۔ حضرت نے دو ہی سوال کیا، ابھی کھانا پک رہا ہے نا، جائیے باورچی سے پوچھئے کہ کیسے پتا چلتا پورا دیگ گلا ہے کہ نہیں گلا؟ پورا پتیلا پلٹ کے ایک چاول دبائیے گا، کیسے پتا چلتا؟ کہ کچھ نہیں مولوی صاحب، خالی دو ہی چاول دبا کے دیکھ لیتے ہیں، حال معلوم پورا پتیلا گلا ہے کہ نہیں گلا۔ یہی امام نے کیا، دو ہی سوال کیا، اس کے بعد بتا دیا شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ پگڑی لگانے سے تھوڑے کوئی ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد سنیے۔ آیا کہنے لگا ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ بولیے بہت ہیں، بہت ہیں، کثیر۔ حضرت نے دو سوال کیا، نمبر ایک، حل یعطف الغنی عن الفقیر، کیا مالدار لوگ فقیروں سے پیار کرتے ہیں؟ امام نے نہیں کہا مدد کرتے ہیں، مدد تو یار کوئی بھی کر دیتا ہے، یوٹیوب دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں؟ شیر ہرن کے بچے کے چکر میں اپنی برادری سے لڑ جاتا ہے، دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ تو مدد کرنا کمال تھوڑی ہے، کمال ہے فقیر سے محبت کرنا۔ حل یعطف الغنی عن الفقیر، کیا مالدار لوگ فقیروں پر مہربان ہیں؟ اس نے کہا نہ، صاحب اپنے مست ہے مولا، اور جراوہ کے مارا مورے دورویں لا کے گاڑی کھڑی کرتے ہیں، پیار کیا کریں گے؟ اور جلاتے ہیں یہ لوگ، ہم غریب آدمی ہیں۔ ٹھیک۔ دو،
حل یتجاوز المحسن عن المسیء. اس کو تھوڑا مجھ کو سمجھانا پڑا. ہر گاؤں میں، ہر قبیلے میں ایک دو بزرگ شریف ہوتے ہیں جن کی سب عزت کرتے ہیں. اچھا کون آدمی ہے جس نے بچپن میں پیشاب نہیں کیا؟ بولیے. شکیل بھائی بولو تو نہیں کیے ہو؟ سب نے کیا ہے. اب کسی کی ڈھکی چھپی ہے، کسی کی کھل گئی ہے کہ 12 سال کے بعد تک کرتے رہے ہیں. اے بھائی ہماری چڑھونی مت نکالے ہو، مثال بتا رہے ہیں، دوسرے کہیں گے تو برا مان جائے گا. تو وسیع حسنوں کو یہ بیماری تھی. کسی نے کہا کہ جو مولانا تورے کی یہاں پڑھے آئے ہیں نا، ابے یہ 20 سال کی عمر تک بستر پر پیشاب کرتے تھے. بس ہر آدمی وسیع بھائی ہے، سب آدمی. ایک تو بدتمیز ہے میرے گاؤں کا، مثال کے طور پر تو یہ گھر ہے کہاں سے بدتمیز آیا. وہ آیا کہنا کا ہو مولوی متن صلوات ہوتا ہے نہیں ہوتا. جس کی عزت سارا گاؤں کرتا ہے، کچھ بدتمیز لونڈے آتے ہیں اسی بیچارے کو. تو اب دو طرح کے ہیں اس ٹائپ کے لوگ. ایک آدمی آیا کہنے لگا مولانا آپ کو اس نے متن کہہ دیا، بتائیے. چلیے میرے دروغہ جان پہچان FIR کرتا ہوں. ہم نے چلو بہت کھلا ہے. اب جا کے ہم نے FIR کیا. شکیل نے میرا پیسہ لوٹ لیا، میرا پرس مار دیا، میری گاڑی پنچر کر دی، مجھ کو فلا گالی دی، الٹا سیدھا لکھا کے چلے آئے. ایک بزرگ یہ ہے، ایک یہ ہے کہ پورا گاؤں عزت کرتا ہے. انہوں نے آگے کہا ہو مولوی متن. لوگوں نے بہت چڑھایا، چلو مولوی صاحب FIR کر دو، ٹھکانے لگ جائیں. چھوڑو یار، برادری کا لڑکا ہے، قوم کا بچہ ہے، ہمارے گاؤں کا ہے، چھوڑو آج نہیں کل ٹھیک ہو جائے گا. اس دوسرے جملے کا مطلب یہی ہے، حل یتجاوز المحسن عن المسیء. اگر اچھے بھلے لوگوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دے تو کیا اس کو وہ اوائڈ کرتے ہیں، ٹال جاتے ہیں، جانے دو گاؤں کا لڑکا ہے کل ٹھیک ہو جائے گا؟ اس نے کہا نہیں مولا، الٹا FIR کر دیتے ہیں. 2 سوال کیا. حضرت نے فرمایا لیس ہؤلاء شیعہ، یہ ہمارے شیعہ نہیں ہے. مطلب مولانا ہونا اور ہے، شیعہ ہونا. صلوات پر محمد و آل. رشتہ دار، ماں باپ، عام غریب، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کی دنیا بھی سنبھل سکتی ہے. بولیے مگر، اب اس میں مگر جہاں سے میں گھوم رہا ہوں، مگر غریب کو دیکھنا اور ہے، مدد کرنا اور ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ دنیش بھائی. دانش، صلوات پر محمد. دانش بھائی کہاں کے ہو؟ دانش بھائی، دانش بھائی MA کیا انہوں نے، IAS ہو گئے. کہاں کے رہنے والے؟ اعظم گڑھ سے لے کے نا. یہ DM ہو کے چلے گئے فیض آباد. کوئی کام پڑا، کسی نے کہا آپ ہی کے ضلع کا کوئی لڑکا نیا DM ہو کے آیا، ہم خوش پہنچ گئے. ہم نے کہا بھائی دانش صاحب آپ کون؟ ارے میں نے کہا بس وسیع سے مولانا بہت اس زمانے میں گھوما کرتے ہیں، چلے آتے ہیں پگڑی لگا کے، کس کا کیا بھروسہ. اے بھیا انہوں نے ہم کو بھگا دیا. اب اتفاق سے انہی کے گاؤں میں مجلس تھی. ہم سے کہاں جیت کے جائیے ہوئی بتاؤ. پورا مجمع بیٹھا. ہم نے کہا یہ دانش، انٹر کی فیس جمع کرنے کے ان کے باپ کے پاس پیسہ نہیں تھا. یہ مثال ہے. ہم نہ ہوتے تو یہ انٹر نہ کر پاتے. آج جو IAS بنے پھر رہے ہیں، ابے سب میں میرا ہاتھ ہے. اور آج اس طرح دین کہتا ہے فیس جمع نہ کی ہوتی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آج مجمع میں بے عزت نہ کیا ہوتا. صلوات، یہ دین سکھاتا ہے. سمجھے؟ مدد کرنا کمال نہیں ہے، آبرو بچا کے مدد کرنا. اور اس چیز پر جب آپ جائیں گے تو سوائے اہل بیت کے
اور کہیں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، اب یہیں سے چلتا ہوں، مدد مگر احسان جتا کے نہیں۔ قرآن کہتا ہے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، پیار کی گفتگو کہیں بہتر ہے اس صدقے سے جس میں اذیت پائی جاتی ہو۔ مدد کرو، کہتے ہیں جد ولا تمنو، احسان کرو جتاؤ مت۔ کیوں؟ لأن الفائدۃ الیک عائدہ، اس کا فائدہ تم ہی کو پہنچنے والا۔ کیسے کیسے بولیے شمیم صاحب؟ ایسے ویسے ہو گئے ہے نا، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ ایک آدمی چلا حج کے لیے، تو تب نوٹ نہیں چلتی تھی، چیک تو چھوڑیے، سونے چاندی کے سکہ لوگ لے کے وہ پہنچا مکے، کی تھیلی غائب ہو گئی جس میں پیسہ رکھا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ پردیس میں کسی کے ساتھ ایسا میرے اوپر بیتی ہے، مجھے پتا ہے کہ کیفیت کیا ہوتی ہے یہی اعظم گڑھ بس اڈے پر۔ اب کہاں جائے، کس سے مانگے؟ سب کے آگے ہاتھ پھیلانے کو دین منع کرتا ہے۔ حدیث کہتی ہے شیعتنا من لم یسأل الناس ولو مات جوعا، ہمارا شیعہ وہ ہے جو بھوکا مر جائے گا۔ ہاتھ، حدیث کہتی ہے اللہ نے بندے کو ہر بات کی اجازت دی ہے الا اذلال النفس، اپنے کو ذلیل کرنے کی اجازت خدا نے، تو کہاں جائے، کس سے مانگے؟ اس کے دماغ میں آیا کہ اہل بیت سے زیادہ کریم کوئی نہیں ہے، جو مدد بھی کرتے ہیں آبرو بھی بچاتے ہیں۔ اس وقت امام رضا علیہ السلام تھے مدینے میں، صلوات پڑھیے ساتھ ساتھ زیارت، السلام علیک یا غریب الغربا، اس کے بعد السلام علیک یا، مطلب سلام آپ پر اے کمزوروں اور فقیروں کے مددگار۔ لیکن کیسے مدد ہے وہ دیکھنے کی چیز ہے۔ یہ آ گیا امام رضا علیہ السلام کے ہم مدینے۔ اچھا جو پیشےور نہیں ہوتے نا شکیل بھائی، ان کی زبان آسانی سے کھلتی بھی نہیں ہے۔ آیا کہنے لگا صاحب دیکھیے میں اپنے علاقے میں پیسے والا آدمی ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، بھائی اتفاق ہے یہاں تھیلی غائب ہو گئی ہے، تو صاحب اتنا دے دیجئے کہ میں گھر پہنچ جاؤں، اور یہ پیسہ مجھ کو نہیں چاہیے، بس گھر پہنچ جاؤں، جتنا آپ دیں گے نا میں آپ کی طرف سے غریبوں میں بانٹ دوں گا، اتنا پیسے والا ٹھیک ٹھاک۔ امام سمجھ گئے کہ عزت دار ہے، بیٹھو بیٹھو ہو جائے گا یار، ٹینشن مت لو، بیٹھ گیا۔ دھیرے دھیرے پبلک چلی گئی، جب دو تین لوگ خاص رہ گئے تب حضرت اندر گئے، اچھی خاصی رقم تھیلی میں رکھی ہے نا، آپ سے ہم مل جائیں اعظم گڑھ بس اڈے پر، پہچانتے بھی ہیں، کیا بتائیں جیب کٹ گئے، کیا کریں گے؟ فیض آباد ہے، کتنا کرایہ ہوگا مانا؟ 4 اور اچھا لیجیے 500 کی نوٹ دے دیں گے بس نا، راستے میں کچھ کھا، اتنا نہیں کریں گے۔ امام نے باقاعدہ تھیلی تیار کی، باہر نہیں آئے، پیچھے سے آواز دی، وہ مرد خراسانی جس کا توشہ گم ہو گیا تھا کہاں ہے؟ جی دروازے کے پاس آؤ۔ دروازے کے پاس آیا، امام نکلے نہیں، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء۔ امام نے دروازے کے پیچھے سے ہاتھ نکالا، کہا لو اور جاؤ، اور سنو یہ میں نے تم کو دیا ہے، تم جو چاہو کرو، میری طرف سے صدقہ ودقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات اور سن لو، جی مولا ہمارے آنے کا انتظار مت کرنا، میرے آنے سے پہلے چلے جانا، اب میں تم کو نہ دیکھوں۔ کہا ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے، چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تب امام تشریف لائے، جو دو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا مولا بہت دے دیا آپ نے،
آپ نے تو اس کو غنی بنا دیا. اے مولا اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ سنیے یا معین الضعفاء والفقراء، اس کا کیا مطلب ہوا کہ میرے آنے سے پہلے چلے جانا، اب میں تم کو نہ دیکھوں. جواب سنیے گا امام کا. پورا نام بتائیے اپنا، آگے پیچھے بولیے. سید شکیل حیدر، اس کا آگے بولو. سید شکیل حیدر. ابے جب سید ہے بھیا تو آگے کچھ ہوگا نا. تو بتاؤ کیا ہے؟ نہ ایسا کیسے ہوگا؟ صلوات لکھتے نہ ہو اور بات ہے. سمجھ گئے آپ؟ اکثر رضوی، حالانکہ رضوی نہیں ہے کوئی، یہ بھی نوٹ کر لیجئے. اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ صرف ایک، امام محمد تقی علیہ السلام. دوسری کوئی اولاد امام رضا کے نہیں ہے کہ جن کی نسل رضوی لکھے. تو اب جتنے رضوی ہیں ایکچول میں وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. امام محمد تقی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ چونکہ میرے بابا کے کوئی اور بیٹا نہیں ہے جس کی نسل رضوی لکھے، اس لیے میرے بچوں میں سے کچھ کو چاہیے کہ وہ اپنے کو رضوی لکھا کرے میرے باپ کی طرف. صلوات غور فرما رہے ہیں؟ ہاں تو رضوی اصل میں تقوی ہے. ایک اور صلوات پر محمد وہاں جلدی جلدی. مولا بہت دے دیا آپ نے، لیکن اس کا کیا مطلب ہوا کہ اب میں تم کو نہ دیکھوں؟ جواب سنیے. شیعو سنو تمہارے امام کیسے ہیں، سیدو سنو تمہارے باپ دادا کیسے ہیں. یہ غیر کے لیے ہے. یہاں ہم اگر اپنے سگے بھائی کی چونی کی مدد کرتے ہیں تو جب تک پورا گاؤں نہیں جان لے گا سکون نہیں ملتا. اور یہ امام ہے. کہ مولا یہ کیوں کہا آپ نے کہ میں اب نہ دیکھوں؟ جواب سنیے امام کا. فرماتے ہیں اس لیے کہ جب کوئی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، کسی سے کچھ لیتا ہے، اس کے چہرے پر ذلت اور خفت کے آثار ہوتے ہیں، شرمندگی کے. مجھ سے ایسا چہرہ دیکھا، اب سمجھ میں آیا مدد کرنا کمال نہیں ہے، امام کی طرح مدد کرنا یہ ہنر ہے. صلوات بر محمد وآل. تمام. اگلی بات تو یہ ہو گیا صادق بھائی. السلام علیکم یا معین الضعفاء. آگے السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس وغیرہ وغیرہ. آگے السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار. البتہ یہاں اگلا فقرہ فی یوم الجزا، قیامت میں. لیکن پہلے دنیا کی سن لو، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ پھر یہ قیامت میں کتنا کام آئیں گے. صلوات در محمد. سناتا ہوں نئی بس چلی تھی. اس کو تو وین میں ریکارڈ ہوا تھا، کلپ بھی بنا کے ڈالی، ہو سکتا سنا بھی ہو کچھ لوگوں نے. بہت پرانی بات ہے. نئی بس چلی تھی. ایک آذربائیجان کے آدمی نے بس خرید لی تو اس نے سوچا کہ روڈ پہ چلانے سے اچھا ہے مشہد لے کے چلو قافلہ، پیسہ ثواب کا ثواب. تو اب معلوم ہوا ہفتہ بھر جانے میں لگے گا، آنے میں لگے گا، تو مہینے میں مشکل سے ایک چکر ہو پاتا تھا. اب قافلہ بہت توجہ سنیے گا. قافلہ جملہ کیا؟ یا مغیث الشیعۃ. کیسے مدد کرتے ہیں یہ، کیسے فریاد کو پہنچتے ہیں یہ. قافلہ تیار ہے، نام وام لکھا جا رہا ہے، فلاں تاریخ کو گاڑی چلے گی. یہ بس کا مالک ڈرائیور کل یہی ہے. خواب دیکھتا ہے امام رضا علیہ السلام آئے ہیں، فرماتے اب کی جب قافلہ لے کے آنا تو ابراہیم جیب کترے کو ساتھ لانا. ہم لوگ چاٹھوں مجلس پڑھ کے اپنے کو بہت اللہ والا سمجھتے ہیں نا، ابے فلانما چور. اہل بیت کا مزاج یہ نہیں ہے.
اہل بیت بروں کو ٹھیک کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، صلوات، نفرت نہیں کرتے۔ اب ان کی سمجھے نہ ہوئے کہ یار یہ کون سا خواب ہے، چور، جیب کترا، پاکٹ مار، امام کیسے کہیں گے لے کے آنا، دماغ میں یہی ہے، چھڑا۔ دوسرے دن پھر، تیسرے، کئی دن لگاتا، کہنے لگے یار یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ تب آئے کہنے چاہیے بتاؤ یار کونو ابراہیم جیب کترا ہے جانا تھا تو؟ کہاں؟ ہاں کہاں ملے گا؟ وہ ادھر جاؤ بلریا گنج والے موڑ پر، وہیں ملتا ہے چوراہے پر۔ وہاں پہنچے، شکیل بھائی آپ ابراہیم کہا ہوا گمچھوا باندھے جو ان کا، ارے بھائی اتفاق ہے، میرا ارادہ نہیں، وہ جو گمچھا باندھے کھڑا ہے وہی ہے ابراہیم۔ وہاں پہنچ گئے، کبھی غنڈوں سے بات کیا کیسے بات کرتے ہیں؟ ہم سے سن لیا، ابراہیم بھائی، ہاں بولو ابراہیم بھائی، ہم لوگ بس لے کے جاتے ہیں زیارت کے لیے، تو جاؤ، کس نے روکا ہے بتاؤ ہم کو؟ کہا صاحب روکا ہوکا کسی نے نہیں ہے، تب کیا دقت ہے بولو؟ کہا صاحب ابراہیم بھائی ہم چاہتے تھے کہ آپو چلے ہمارے ساتھ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہگار ہیں وسیع حسن کی طرح، مگر اپنے کو مومن سمجھتے ہیں، مر جائیں گے ٹھیک نہیں ہو سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ حر کی طرح ہیں، گناہگار ہیں لیکن پتہ ہے کہ گناہگار ہیں، وہ کبھی بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا جیب کترا، کہ کیا کہہ رہے ہو یار، کچھ ہوش میں ہو، کہاں کی بات؟ مشہد، کہ بے مجھ کو معلوم ہے میں کون ہوں، وہاں میرے جیسے لوگوں کے جانے کی جگہ ہے، وہاں مومن لوگ جاتے ہیں، متقی لوگ جاتے ہیں، پرہیزگار لوگ۔ ارے نہیں صاحب آپ چلیں، ہمارا بہت دل ہے آپ چلیں۔ تو وہ سمجھا ابراہیم کہ پیسے کے چکر میں آئے، کہنے لگے تھے کیا فری لے جاؤ گے؟ میرے پاس پیسہ ویسا ہے، دیکھو فلانی بڑھیا کا بٹوا مارا ہے، 3 ریال ہے، لے چلو گے 3 روپیہ میں؟ تو کہتا ہے اے ابراہیم بھائی جب ہم نے کہا ہے تو کل کھانا ناشتہ آنا جانا میں ذمہ، تب فری کی زیارت کون چھوڑ گئی بتاؤ؟ پکا کہاں پکا، تیاری، بس چل پڑی۔ جنگل بیابان، دور دور تک کوئی آبادی نہیں، بیریئر ڈاکوؤں نے لگا رکھا، رک گئی بس، چڑھ گئے ڈاکو، نکل، جس کے پاس جو تھا کل لوٹ لیا، جاؤ بس چل پڑی۔ کچھ دور جا کے بس والے نے بس روکی اور لگا بھوں بھوں رونے، شکیل بھائی لگا بھوں بھوں رونے۔ تو ابراہیم نے کہا یار کیا بات ہے، سب کا پیسہ گیا ہے تم کیوں خالی رو رہے؟ کہ بھائی سب کا اپنا نہ گیا، مجھ کو ہوٹل لینا، کھانے کا انتظام کرنا، اچھا وہ تو پہنچنے پر ہے، ابھی تو ڈیزل بھرانے کا پیسہ نہیں ہے صاحب۔ ابراہیم نے کہا اچھا تو سب زائر لوگ ہیں، کوئی جھوٹ تو بولے گا نہیں، ایک کام کرو اعلان کر دو قافلے میں جس کا جتنا گیا ہے ہم سے آ کے لے لے۔ سب خوش، میرا 5، میرا 10، ان کا 15، سب کا بانٹ دیا۔ تو بتاؤ کتنا تھا؟ اتنا تھا، تم اپنا لو۔ یہ دیکھو بھیا 3 ریال میرے پاس تھا، لے چلا تو وہی 3 ریال، سب کا مل گیا نا؟ ہاں صاحب ہاں۔ بس والے نے کہا یہ بتاؤ یار سب کو لوٹا، تم کو کیسے نہیں لوٹا؟ کہ کون کہتا ہے نہیں لوٹا، مجھ کو بھی لوٹ لیا۔ ہم یہاں تھوڑے بتاویں گے کہ ہم اپنے علاقے کے بہت بڑے صاحب ہیں، پردیس میں سب ایک جیسے کا۔ تب کہ یہ میرا پیسہ تھوڑا ہے، یہ سب تمہیں لوگوں کو والا پیسہ جو لوٹا ان سبوں نے۔ کہ تب کیسے؟ کہیں بتاؤ تم لوگ جانتے ہو میرا کام کیا ہے؟ تو کچھ جانتے تھے کچھ نہیں جانتے تھے۔ کہ لے کیا؟ کہ میرا نام ہے ابراہیم پاکٹ مار۔ پھر تب کہ لے تم لوگوں کو لوٹا، تم لوگ رونے لگے، پریشان ہو گئے، ارے اللہ میاں اب کیا ہوئی؟ میں ایک کنارے پیسہ دے کے اپنا کھڑا ہو گیا کہ یہ سب لوٹ کے لاتے ہیں کس کو دیتے ہیں اور وہ کہاں رکھتا ہے، اس کے دماغ میں بھی نہیں کہ میرے ساتھ کانڈ ہو جائے گا۔ جیسے ہی لوٹ کے لا کے سردار کو دیا، سردار نے رکھا، میں نے جیب مار دی۔ صلوات بر محمد، سن رہے ہیں آپ؟
السلام علیک یا مغیث الشیعۃ، بولیے والزوار، میں نے جیب مار دی ابو بسیا والا اور بھکار چھوڑ چھوڑ کے رونا شروع کہنے لگا بھیا اب تو مل گیا پیسہ نا. دیکھیے ایک تیر سے امام نے دو شکار کیا، زائروں کی فریاد کو بھی پہنچے اور ایک کو توبہ بھی کرا دی. صلوات، یہ کمال یہ ہے. تبھی ہم کہیں یار بار بار امام کیوں کہہ رہے ہیں اب کی آنا تو ابراہیم پاکٹ مار کو لے کے آنا. یہ جھٹکا لگا کہ کیا؟ پھر سے بولو. امام نے کہا تھا کہ تو اور کا ہماری تم سے کون رشتہ داری ہے کہ ہم فری میں تم کو لے جائیں گے، لے آئیں گے، کھلائیں گے. چور کہتا کہ مجھ سے امام نے کئی دن کہا کہ اب کی آنا تو ابراہیم جیب کترے کو لیے آنا. چپ. اب کیا سوچ رہا ہے کسی کو پتہ نہیں، بس چل پڑے. مشہد پہنچ گئی. اترو، سب لوگ اتر گئے. ابراہیم اترو. کہ کیوں؟ کہا گئے مشہد بھیا کہ تم لوگ خود سے آئے ہو، اترو. ہم خود سے تو آئے نہیں ہیں. کہ کیوں؟ کہ ہم تو پکڑوائے گئے ہیں، چور ہے نا، جیب کترے ہیں نا، ہم کو تو گرفتار کروایا گیا ہے. کہاں تو؟ کہ تو جیسے چور پکڑا جاتا ہے ویسے لے چلو ہم کو. کیا کریں؟ باندھو رسی. السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار. رسی باندھ کے مجرم کی طرح قافلے والے پکڑ کے لائے. اب ہفتہ دن، 10 دن، 15 دن کتنا رہے، قافلہ جانے لگا. قافلے والے نے کہا ابراہیم چلو، 1 گھنٹے میں بس چلی جائے گی. کہ تم لوگ جاؤ. کیا مطلب؟ کہ تم خود سے آئے تھے، جاؤ. ہم خود سے تو آئے نہیں تھے، ہم تو گرفتار ہوئے تھے، ہم تو پکڑوائے گئے تھے، ہم تو امام کے حکم پر لائے گئے ہیں. تو جب ہم حکم پر لائے گئے ہیں تو خود سے کیسے جائیں گے؟ اب جب چھوڑے جائیں گے تب جائیں گے، اب جب آزاد کیے جائیں گے تب جائیں گے. پڑھیے، دل ہی دل میں صحیح پڑھیے. السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار. سلام اس امام پر جو فریاد رس ہے. اللہ اکبر. وہ امام جو اتنا رؤوف ہے، اتنا کریم ہے. آپ پڑھتے ہیں نا السلام علیک یا غریب کیا مطلب ہوا؟ غریب الغربا کا کیا مطلب ہوا؟ السلام علیک یا سلطان العرب والعجم. ایک طرف آپ سلطان بھی کہتے ہیں اور پھر آپ غریب الغربا بھی کہتے ہیں. کہ بھیا وہ غریب عربی والا ہے، غریب کا مطلب غریب نہیں ہے. کہ تب کہ غریب کا مطلب ہے مسافر. غربت یعنی مسافرت. امام کا وطن کہاں ہے؟ مدینہ. شہادت کہاں ہوئی؟ خراسان. تو پردیس میں ہوا نا، غربت میں. اس لیے کہتے ہیں السلام علیک یا غریب الغربا. اور ایسے عالم میں شہادت ہوئی. اللہ اکبر. امام رضا علیہ السلام اکیلے اپنے خادم سے کہتے ہیں جا رہا ہوں مامون کے یہاں، واپسی میں اگر یہ ردا میرے سر پر ہو تو مجھ سے بات مت کرنا. واپس اب ادھر نہیں جاؤں گا میں. کیا ہوا دربار میں؟ ابا سلط کہتے ہیں کہ امام کی ابا سر پہ تھی. میں چپ پیچھے پیچھے آ گیا، امام کو کمرے میں لٹایا. اب زہر نے اثر کرنا شروع کیا. کم سنی تھی امام محمد تقی علیہ السلام کی. اچانک دروازہ کھلا، امام محمد تقی علیہ السلام اندر آئے.
تاریخ کہتی ہے امام رضا کی نظر پڑی اپنے بیٹے پر، حضرت نے کلیجے سے لگا لیا، لبھائے مبارک کانوں تک لے گئے۔ میں نے پوچھا آقا گھر کا دروازہ بند تھا، آپ آئے کیسے؟ امام تقی علیہ السلام نے کہا جو خدا چشم زدن میں مجھے مدینے سے یہاں پہنچا سکتا ہے وہ بند دروازے سے اندر بھی لا سکتا ہے۔ امام کی شہادت ہو گئی، امام محمد تقی علیہ السلام نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار ہو گیا۔ ایک نماز امام نے تنہا اکیلے گھر میں پڑھ لی، پھر چونکہ ولی عہد تھے پورے ہنگامے کے ساتھ میں کہوں گا مولا بے شک آپ عالم مسافرت میں تھے اور عالم مسافرت میں آپ کو زہر دیا گیا، لیکن پھر بھی بڑا مجمع تھا آپ کے دفن میں، اسی لیے خود امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن شبیب، ایک دن حضرت نے عبداللہ ابن شبیب سے کہا، شاید یہی وجہ، یا ابن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فابکی للحسین، اے فرزند شبیب اگر کسی بات پہ رونے کا دل چاہے نا تو حسین پر رو لیا کرو۔ سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے۔ فنظر یمینا و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار۔ آئے میدان میں لڑتے لڑتے، ایک وقت وہ آیا جب حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پہ تشریف لائے، 2-4 منٹ مصائب کے۔ روایت کہتی فجلس الشمر علی صدرہ، شمر ملعون جسم اطہر پہ سوار ہوا۔ ایک بزرگوار ہیں، انہوں نے امام کی شہادت کے بارے میں جو جملہ لکھا صاحب مقاتل میں، وہ لکھتے ہیں ذبحا کما یذبح الکبش، امام کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور ذبح کیا، بھیڑ کا لفظ۔ میں کہوں گا آپ نے لکھا، خدا آپ کو اجر دے، مگر حضور جانور بھی ذبح ہوتا ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے، قانون ہے۔ ایک گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے، لیکن ہائے میرا امام المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں، پسے گردن، کند خنجر، سوکھا گلا جدا کر دیا گیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مرد و عورت جتنے اس مجلس کو سن رہے ہیں بس اس پر توجہ کر لیجئے، آپ نے کبھی غور کیا امام حسین کے جسم مبارک پر کتنی طرح کے زخم رہے ہوں گے؟ کبھی غور کیا؟ کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، ہے نا؟ روایت کہتی ہے جن ملعونوں کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اپنے جھولے میں پتھر رکھ کے لائے تھے، ہے نا؟ اب آپ بتائیے کتنی طرح کا زخم رہا ہوگا۔ یہ اپنی جگہ بھی رکیے، اپنی جگہ دیکھیے، بڑی سے بڑی دشمنی ہو، جب آدمی مر جاتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے نا، جانے دے یار مر گئے۔ یہ ملعون ذبح کر چکے، سر جدا کر دیا۔ اس کے بعد جانتے ہیں ابن سعد ملعون نے کیا کہا؟ کہتا ہے جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے اپنے گھوڑوں کو این لگا کے آگے آئے۔ تاریخ کہتی ہے 10 زنازادے گھوڑوں کو این لگا کے آگے آئے، امام کا جسم مبارک پڑا، 10 گھوڑے روند رہے۔ اب بتائیے آپ کتنی طرح کا زخم رہا ہوگا، کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، جگہ جگہ گھوڑوں کی ٹاپیں۔
ہو گئی نا؟ اب جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں مجلس تمام، دفن کے وقت امام کی پیٹھ پر دیکھا گیا گھٹا ٹائپ کا تھا جو کسی چیز کا زخم نہیں لگتا تھا۔ کسی نے بعد میں سن کے جیسے بھی امام سجاد سے پوچھا مولا آپ کے بابا کی پیٹھ پہ گھٹا کیسا تھا؟ جانتے ہیں جواب کیا دیا؟ فرماتے ہیں سنو، میرے بابا حسین مدینے میں رات کی تاریکی میں روٹیوں کی بوریاں لاد لاد کے غریبوں کے غریبوں کے گھروں کو پہنچا، اتنا پہنچایا ہے کہ بوری کا گھٹا پڑ گیا۔ بس تمام فریاد ہے یا رسول اللہ آپ کا بیٹا ایسا غریبوں کی مدد کرے، اتنا روٹیاں لاد لاد کے بوریاں پہنچائی کہ پیٹھ پہ گھٹا پڑ گیا۔ یا رسول اللہ مگر وہی حسین ہے عاشور کے دن 6 مہینے کا بچہ ہاتھ میں لیے فریاد کر رہے ہیں، ارے مجھ پر مت کرو رحم، اس بچے پر رحم کر دو، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، مگر بجائے پانی پلانے کے 3 بھال کا تیر بچے کے گلے کو ذبح کرتا چلے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔